السلام علیکم۔ ویسے تو سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ نظام شمسی کے کل 8 سیارے ہیں، لیکن حال ہی میں امریکہ کے خلائی ادارہ ناسا نے ایک تحقیق کے دوران کہا ہے کہ نظام شمسی میں کل 8 نہیں بلکہ 9 سیارے ہیں۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، کیونکہ میں سائنس اور فلکیات کی دنیا میں ہر بدلتی صورتحال سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ امریکہ کے سائنسی تحقیقی ادارے کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیلٹیک کے محققین کو ایسے ثبوت ملے ہیں جن کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ نظام شمسی میں ایک اور خاصا بڑا سیارہ موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ نیپچون کے حجم جتنا بڑا سیارہ ہے جو ہمارے سورج کے گرد چکر لگاتا ہے، اور اس کا مدار پلوٹو سے خاصا دور ہے۔ اس سیارے کا محققین نے پلینٹ 9 کا نام دیا ہے، اور یہ زمین کے مقابلے میں 10 گنا بڑا اور اس کا مدار نیپچون کے مقابلے میں سورج سے 20 گنا دور ہے۔ اسے سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرنے میں 10 سے 20 ہزار زمینی سال لگ سکتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے مطابق اس اعلان کا مقصد یہ نہیں کہ یقینی طور پر ہمارے نظام شمسی میں ایک نیا سیارہ موجود ہے۔ دور خلا میں اس دنیا کی موجودگی فی الحال صرف ایک نظریے کی حد تک ہی ہے، اور اب تک اس نوین سیارے کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین فلکیات اب اس سیارے کو نظام شمسی میں تلاش کر رہے ہیں، جس کی پیشن گوئی تحقیق دانوں نے کی ہے۔ جنوری 2015 میں کیلٹیک کے ماہر فلکیات کونسٹینٹین بیٹیجن اور مائک براؤن نے اعلان کیا تھا کہ انہیں اپنی تحقیق کے دوران ایک غیر معمولی حجم کے سیارے کی موجودگی کی شواہد ملے ہیں۔ یہ سیارہ ہمارے نظام شمسی کے بیرونی مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ پیشن گوئی ریاضی کے تفصیلی حساب کتاب اور کمپیوٹر کے کیے جانے والے سیمولیشن کی بنیاد پر کی گئی ہے، اور اب تک اس کا براہ راست مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ کیلٹیک کے سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ نواں سیارہ یورینس یا نیپچون جتنی بڑی جسامت کا ہو سکتا ہے، اور اس کا حجم زمین کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوگا۔ یہ سیارہ نیپچون کے مقابلے میں سورج سے 20 گنا زیادہ دور ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی خلائی ادارہ ناسا کے پلانیٹری سائنس کے شعبے کے ڈائریکٹر جم کرین کہتے ہیں، سیاروں پر تحقیق کرنے والے سائنسدان کی حیثیت سے نئے سیارے کا امکان میرے لیے اور ہم سب کے لیے دلچسپی کی بات ہے، تاہم یہ کسی سیارے کی دریافت یا مشاہدہ نہیں۔ یہ یقین سے کہنا قبل از وقت ہے کہ کوئی پلینٹ ایکس وجود رکھتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ محدود مشاہدات اور حساب و کتاب کی بنیاد پر ہے۔ یہ اس عمل کی شروعات ہے اور انجام بہت دلچسپ ہو سکتا ہے۔ پلینٹ ایکس کے نام سے جانا جانے والا یہ سیارہ ابھی دریافت نہیں ہوا ہے، اور سائنسدان اس موضوع پر بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ وجود بھی رکھتا ہے۔ بیٹیجن اور براؤن نے اپنے تجویز کردہ سیارے کا نام پلینٹ 9 رکھا ہے، لیکن کسی خلائی چیز کا نام رکھنے کے حقوق اس فرد کے پاس ہوتے ہیں جس نے اسے حقیقت میں دریافت کیا ہو۔ اس سے پہلے کی جانے والی تحقیق کے دوران سیارہ نیپچون کے بعد جس بہت بڑے سیارے کی تلاش کی جا رہی تھی اسے پلینٹ ایکس کا نام دیا گیا تھا۔ اگر پیشن گوئی کے مطابق یہ سیارہ دریافت ہو جائے تو اس کے نام کی منظوری انٹرنیشنل آسٹرونومیکل یونین ہی دے گی۔ یہ روایت ہے کہ سیاروں کے نام افسانوی رومی دیوتاؤں کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ ماہرین فلکیات نے چند بونے سیاروں اور دیگر اشیاء کا مشاہدہ کیا ہے جو مدار کا چکر لگا رہی ہیں۔ ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد کیلٹیک کی ٹیم نے پیشن گوئی کی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا اور اس سے قبل غیر دریافت سیارہ پلاؤ کے عقب میں موجود ہے۔ خلاباز اب دنیا کی طاقتور ترین دوربینوں کی مدد سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ پیشن گوئی کے مطابق کیا کوئی سیارہ اپنے مجوزہ مدار میں موجود ہے یا نہیں۔ خلا میں موجود کوئی بھی چیز جو سورج سے خاصی دور ہو، اس کا پتہ لگانا یا مشاہدہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن سائنسدان سمجھتے ہیں کہ موجودہ دوربینوں کی مدد سے پلینٹ 9 کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مائک براؤن کہتے ہیں، میں اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں
لیکن اگر کوئی اور اسے تلاش کرے تو وہ بھی میں خود ہوں گا۔ اسی لیے ہم یہ تحقیق شائع کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ دیگر لوگ بھی متاثر ہوں گے اور اسے تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ جم کرن کہتے ہیں اگر پلینٹ ایکس وہاں موجود ہے تو ہم سب مل کر اسے تلاش کریں گے، یا پھر جو معلومات ہمیں اب تک موصول ہوئی ہیں ان کی متبادل وضاحت پیش کریں گے۔ تو آئیے تلاش شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے اس پلینٹ کو تلاش کیا تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔